فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد۔ اس اجلاس کے سرپرست حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، ہم سب کے سربراہ اور علماء کرام، معزز سامعین عظام، قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ہمارے مہمان خصوصی مفتی ذکاوت حسین صاحب نے اپنی تقریر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور سب سے پہلی ان کی جو تقسیم تھی وہ یہ تھی کہ جو اصطلاح عصری اور دینی تعلیم کی یہاں پر ہماری زبانوں پر رٹ گئی ہے یا ہماری زبانیں اس سے متاثر ہیں، یہ تقسیم صحیح نہیں ہے۔ یہ ان کا اپنا نظریہ تھا۔ دیکھیے، خالی تعلیم، ایجوکیشن، ہمارے مدرس صاحب جو تھے ابھی، انہوں نے ایجوکیشن پر بہت اچھی تقریر کی ہے، لیکن میری بات بھی آپ سن لیجئے۔ خالی ایجوکیشن انسان کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ دنیا میں جتنے ظلم ہو رہے ہیں وہ کوئی جاہل آدمی نہیں کر رہا ہے، وہی لوگ جو اپنا آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، جو اپنا آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، اگر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں تو انہوں نے۔ آپ تاریخ کو دیکھیے کہ ناگاساکی پر جنہوں نے بم برسائے، ہیروشیما پر جنہوں نے بارود برسائی، وہ کون لوگ تھے؟ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں انسانوں کو جنہوں نے نیست نابود کر دیا، وہ کون لوگ تھے؟ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ 60 لاکھ یہودیوں کو جرمنی میں گیس چیمبر میں جنہوں نے ان کو دنیا سے ختم کر دیا، وہ کون تھا؟ پڑھا لکھا انسان تھا۔ مدارس اسلامیہ کی ایک لڑائی یہی ہے جو قرآن کی سب سے پہلی آیت کا ہم لوگ حوالہ دیتے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے، جب کوئی سیمینار ہوتا ہے اور کوئی بڑا ایجوکیشن کا جلسہ ہوتا ہے، ہم جیسے آدمی کو جب اس میں مدعو کیا جاتا ہے اور ہمارے سامنے اقرا کی تشریح اپنے انداز سے کی جاتی ہے، تو وہ تو ہمیں قابل برداشت نہیں ہوتی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اسلام نے، قرآن نے سب سے پہلے جو امت مسلمہ کو سبق دیا ہے وہ اقرا کا دیا ہے کہ پڑھو، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت تک نہیں پڑھا جب تک اس کے اگلے لفظ کو استعمال نہ کیا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ ہماری لڑائی ان سے یہی ہے کہ ایجوکیشن ہو، تعلیم ہو، لیکن رب کے نام سے، رب کے نام کا اس کے اندر عمل دخل ہو۔ یہ چند مثالیں تو میں نے ان لوگوں کی دی آپ کو
جنہوں نے دنیا کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے. ایک ڈاکٹر بنتا ہے. میں پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں، اب مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل اس کے اندر محسوس نہیں کر رہا ہوں، مجھے کوئی قلق بھی نہیں ہے کہ جو کتاب آپ لوگ مدارس اسلامیہ میں پڑھتے ہیں اور اسکول کالج یونیورسٹی میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس کے اندر فرق یہ ہے کہ وہ انسانوں کی لکھی ہوئی اور انسانوں کے بنائے ہوئے نصاب کو ان کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اور مدارس اسلامیہ میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ہے. آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان وہی فرق ہے جو اس کتاب کے اندر آسمانی اور آپ کے اپنے انداز کی بنائی ہوئی یا لکھی ہوئی کتابوں کو اس کے اندر پڑھایا جاتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، ماشاءاللہ کتنی سخت ضرورت ہے امت مسلمہ کو کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر ہوں. تو وہ اقرا تو ہے، لیکن اقرا کا تعلق اگر بسم ربکا سے ٹوٹا تو وہ غریبوں کے خون کو چوسے گا، وہ ہاسپٹلوں میں مریض کو ایسی جگہ پر ڈال دے گا جب تک تمہارے پاس 1,00,000 2,00,000 روپے نہ ہوں تم اپنے مریض کا ہمارے یہاں پر علاج نہیں کرا سکتے. اسی طریقے سے وہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں جو راتوں کو گردہ نکال کر اس کا ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو باوجود اس کے کہ وہ ڈاکٹر ہیں لیکن تعلیم بھی ہے، لیکن تعلیم کا تعلق بسم ربکا سے ٹوٹا ہوا ہے. ایک انجینئر ہے، ابھی پتہ لگا کہ پل گر گیا، 1-2 سال بھی نہیں چلا، سریا کم لگایا، سیمنٹ کم لگایا، اس کے اندر مٹیریل کم لگایا اور نقصان پہنچا دیا پوری قوم کو. انجینئر بنا، تعلیم تو اس کی تھی لیکن بسم ربکا سے اس کا تعلق ٹوٹا ہوا تھا. اسی طریقے سے LLB وکیل، اگر آپ خدمت کر رہے ہیں، آج میں یہ بالکل ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے وکلاء ہیں بہت اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں. جمعیت علماء ہند کے مقدمات، جن لوگوں کو ناجائز طریقے سے پکڑ کر جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے اور پھر ان کے وہ مقدمات لڑتے ہیں، منیمم فیس لیتے ہیں، بہت سے لوگ جو اس لائق ہیں وہ لیتے بھی نہیں ہیں. کتنی ضرورت ہے ایسے وکلاء کی. لیکن وہی وکیل جب وہ دوسروں سے اس طریقے سے ان کی جیبوں کو خالی کرنے کی کوشش کریں گے تو تعلیم تو ہے لیکن بسم ربکا سے ٹوٹا ہوا ہے. بس ہماری لڑائی مدارس والوں کی یہی ہے کہ تعلیم کا تعلق بسم ربکا سے نہ ٹوٹے، ورنہ اس کا کوئی منکر نہیں ہے. اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما جو نفع بخش ہو. یا اللہ ہمیں ایسے علم سے بچا جس سے نفع نہ مل سکے. اس میں تو تقسیم نافع اور غیر نافع کی بالکل درست ہے، اس کے اندر مجھے کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلامی درسگاہیں کتنے سالوں سے آپ کے دین کو بچا رکھا ہے. پچھلی صدی میں کس کا حملہ ہوا؟ کمیونزم کا حملہ ہوا، اور کمیونزم نے اپنے لپیٹ میں سب کو لے لیا. سمرقند، بخارا، تاشقند، قزاقستان، تاجکستان، اور اگر آپ مشرقی ریاست کو دیکھو گے تو یوگوسلاویہ، البانیہ اور بلخ کے کچھ اس کے اندر شہر، یہ سب کے سب کمیونسٹ کے لپیٹ میں آ گئے. وہاں آج کوئی قرآن کا نام لینے والا، دین کا نام لینے والا نہیں ہے. حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب جو تبلیغی جماعت میں ایک مدت سے ان کا وقت لگا ہوا ہے، وہ کہہ رہے کہ جب ہمارا روس کا دورہ ہوا تو ہم نے تھوڑی یہ زبان وہاں کی سیکھ لی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت باغ ہے، اس کے اندر ہم ٹہلنے کے لیے گئے. اس کے گھستے ہی ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی ہے کہ اس بلڈنگ کا بھی ہم کم سے کم نظارہ کر لیں، دیدار کر لیں. جب اندر جانے لگے تو گیٹ پہ گارڈ نے روک دیا کہ نہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے. ایک بوڑھی عورت کھڑکی سے دیکھ رہی تھی کہ نہیں، ان کو آنے دو.
وہ خود بیان کر رہے تھے، ان کو آنے دو۔ اور جب وہ آ گئے تو ان سے انہوں نے ایک ہی سوال کیا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ کہ مسلمان ہم بھی ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس قرآن بھی موجود ہے یا نہیں؟ بھئی ہم قرآن تو لائے نہیں۔ کہا کہ ایک مدت سے ترس رہی ہوں کہ کسی صورت سے اپنی آنکھوں سے میں قرآن کو دیکھ لوں، لیکن اس وقت تو ہمارے پاس قرآن نہیں ہے۔ آئندہ جب کبھی ہمارا یہاں پر آنا ہوگا تو ہم انشاءاللہ قرآن لے کر آئیں گے۔ وہاں پر بھی قرآن پر ایسی طرح سے پابندی تھی سرکاری طور پر، کوئی شخص قرآن کو اپنے گھر کے اندر یا اپنے مکتب یا اپنے کسی جگہ رکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ دور اگر ہمارے اور آپ کے اوپر یہاں بھی آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں کس طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا ہے؟ جو انگریزوں سے ہم نے کیا اس کو چھوڑو۔ اب تو یہ ہے کہ جو مدارس کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اور جو یونیورسٹیوں کے اندر ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں، اسکول کالجوں میں ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہم روزگار بھی ملے گا۔ پرائیویٹ ٹیوشن کا ہم ان کا انتظام کریں کہ بھئی وہاں پر بھی پڑھو، لیکن مسلم طبقے کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ 1 گھنٹہ کم سے کم وہ ان کو دینی تعلیم دیں، تب جا کر بات بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نہیں فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ حالانکہ صحابہ میں بہترین مقرر بھی تھے، بہترین سخاوت کرنے والے بھی تھے، بہترین تاجر بھی تھے، اور بہترین سے بہترین نمونہ ہر چیز کا ان کے اندر موجود تھا، لیکن ان میں بھی آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اسی پر یہ مدارس اسلامیہ عمل کرتے ہیں، ایجوکیٹڈ، اور نئی زمانے نئے انداز سے نئے طریقے سے ہم اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اگر کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام خلاؤں میں سفر کرے گا تو وہاں سے رحمت کے پھول برسیں گے، وہ بارود نہیں برسائے گا۔ یہی فرق ہے ہمارے ایجوکیشن اور ان کے ایجوکیشن میں۔ لہذا